اتنی سیاست کی ہے نا، اس نے اپنے برابر کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیا. اگر کسی نے اس کی برابری کرنے کی کوشش کی ہے نا، فار ایگزامپل میں اس کے سامنے کھڑا ہوں کہ ہاں بھائی میں آپ کا مقابلہ کروں گا، اس نے کیا گندی سیاست کیا، اس نے آپ کے ساتھ بھی تعلق رکھا ہے. آپ کرمنل ہو، آپ کو اس نے بولنا ہے کہ اس کو مار دو. ٹھیک ہے، جب اس نے اس کو مار کے اس کے پاس آنا نا، کہنا کہ میں نے یہ آپ کا کام کر دیا ہے، پھر اس نے اس کو خود بھی مار دینا ہے تاکہ کل کو بھی اس کے خلاف جا کے کوئی پروف یا کوئی گواہ وعدہ معاف گواہ بن گیا تو میں تو لٹک جاؤں گا. اس نے ساری زندگی یہ گندی سیاست کیا. اس کا باپ بہت ایک گلی کا گندا کیڑا تھا، اور اس کے بعد فرعونیت اس نے پھیلائی ہے. ابھی یہ بھی اس کے نقش قدم پہ چلتا ہے، لیکن اس کا تھوڑا جو سوچ ہے نا وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. کیوں ہے کہ یہ کہتا ہے یہ دماغ سے مرواتا ہے. دماغ سے مطلب کہ انڈر گراؤنڈ رہ کے سامنے شو بھی نہیں ہونا اور اپنا کام کر دینا ہے. تو اس کو حقیقت میں جو ہے نا لوگ پہچان چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ بڑے مارجن سے جو ہے نا وقت کا یزید، وقت کا فرعون خرم دستگیر ہاں ہارے گا انشاءاللہ تعالی. اور میں کہوں گا کہ پورے پاکستان میں جتنا چاہے کوئی جیتے. کراچی سندھ ہمارا ہے، بلوچستان ہمارا ہے، ٹھیک ہے، خیبر پختونخوا بھی ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا ہے. اب مسئلہ آ جاتا ہے پنجاب کا. سب سے بڑا جو سسٹم ہے نا پنجاب میں اس ٹائم وہ گر چکا ہے. ہر لحاظ سے ان کو ہر قسم کی سپورٹ بھی ہے، اپروچ بھی ہے. اس کے باوجود جب عوام کی طاقت سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے نا اسٹیج کے اوپر، یعنی کہ ٹھپا ٹھپ لگاتے ہیں ٹھپے، تو پھر آپ اس کے اندر کچھ دھاندلی کر لو، کچھ بھی کر لو، وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے جو ہے نست و نبود ہو کے خان صاحب آگے آ جائیں گے. یہ سب مر جائیں گے ہمیشہ کے لیے. ان میں کی یہی سیاست کہہ مر رہا جائے گی. تھا اور نمبر دو، جی دیکھیں میری بات سنیں. جو بھائی کہتے ہیں نا کہ یار گل ہو گئی ہے، گل پکی ہوگی، یہ یہ آپ کو ہو گیا وہ ہو توجہ گیا، بھائی چاہیے. میری کوئی بات سے چاہے کوئی غصہ کرے، کوئی شکوہ کرے، ہاں آپ مجھ سے اتنا اختلاف کر سکتے ہو کہ یار آپ نے یہ اوور بات بولی، کیوں بولی. کیوں؟ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ میں جتنے آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مخلص ہونا کہہ لو کہ میں کہتا ہوں کہ میں اتنا ہو سکتا ہوں، میں زیادہ نہیں ہو سکتا ہوں. لیکن جو ابھی جو کچھ سینیریو چل رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، یا جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہو چکا ہے نا، چاہے 75 سال سے کسی کے منہ کو خون لگا ہوا ہے نا، اب وہ یہ خون چوسنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے. کیونکہ ابھی دو قسم کا سسٹم ہے. ابھی ایسا سسٹم ہو چکا ہے کہ خدا نہ خواستہ اب جن کو ہم اپنے محافظ سمجھتے تھے انہوں نے بھی یہ ہاتھ اوپر اٹھا لیے ہیں، وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ کو 8 فروری کے بعد حقیقت میں نظر آئے گا، کیونکہ ان کو یہ چیز سمجھ میں آ چکی ہے. آپ مانو یا نہ مانو، اب اگر وہ 2 نمبری کریں، کوئی گیم ڈالنے کی کوشش کریں، تو سر یہ جو آپ کی فوج ہے نا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ آپ کی عوام کے سامنے آ کے کھڑے نہیں ہو سکتے میرا بھائی. ٹھیک ہے، اور یہ حقیقت یہی میں بات ہم شکست ابھی کر تسلیم کر رہے تھے. چکے ہیں. ٹھیک ہے، ریاست ایسے نہیں بن گئی تھی. ٹھیک ہے، اب یہ ہر لحاظ سے خان کے ساتھ کھڑے ہوئیں گے، یہ اپنے کرتا درتا کی معافیاں مانگیں گے. ابھی خان کے اوپر ڈپینڈ ہوتا ہے کہ خان ان کے بارے میں کیا اسٹریٹجی بناتا ہے. لیکن حقیقت بھائی یہ ہے، 100 میں سے 5% بھی کرپشن 2 نمبری ووٹ کے لحاظ سے بول رہا ہوں، کچھ نہیں ہوگا. ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. آپ اپنا مائنڈ سیٹ بنا کے رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب کم سے کم اور کچھ نہیں کریں گے نا. 10% کر لے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لالا میں ابھی اپنی بات ختم کر رہا ہوں. دیکھیں لالا، آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو آپ کی آرمی ہے نا، اس کا جو مرال تھا نا جب خان صاحب حکومت میں تھے، ٹھیک ہے، یہ نہیں بول رہا ہوں کہ خان صاحب حکومت میں تھے تو اس لیے، خان صاحب کی حکومت سے پہلے بھی اور خان صاحب کی حکومت میں بھی ان کا جو مرال تھا وہ تھا 85%. ٹھیک ہے، اب ان کا مرال جو ہے نا وہ 7% 8% ہے. یہ بھی شاید میں 1-2 زیادہ بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب ان کی مجبوری بن گیا پیچھے ہٹنا. یہ اپنی ٹانگیں کھینچ چکے ہیں، حقیقت میں ہر لحاظ سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. بس یہ جو آپ کو کرتا درتا وقتی طور پہ نظر آ رہی ہے نا، ٹھیک ہے، اب جو سیاسی بدماش ہیں ان سے بھی انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہوا ہے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، میرے منہ میں خاک، ایسا وقت نہیں ہے. آپ کی آرمی کو پتہ چل چکا ہے کہ اب اگر ہم نے ہوش کے نہن نہیں لیے نا تو پھر ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا. نعوذ باللہ استغفر اللہ. کیوں کہ جب عوام
کے ساتھ یہ دھوکہ کریں گے، عوام ان کے ساتھ فائٹ کرے گی نا، یہ عوام کے ساتھ فائٹ کرنے کے قابل نہیں ہے. کیوں؟ ان کا مرال ابھی 6 سے 7% ہے. تو میرا بھائی ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. یہ خان انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شکست دے چکا ہے، انہوں نے تسلیم کر لیا ہے. 8 فروری جو ہے نا آپ کو ہر قسم کا رزلٹ اچھا ملے گا. انشاءاللہ آپ کوئی دوسری سازش میں نہ آئیں، دوسری کسی کی باتوں میں نہ آئیں. انشاءاللہ تعالیٰ خان یہ جو ہے نا 80% جیت لے کے انشاءاللہ تعالیٰ لاہور اڈیالہ جیل سے انشاءاللہ تعالیٰ سیدھا، اور جویں آندے نے پنجابی چ ٹکدا جائے دا تے مکدا جائے دا، ٹھیک ہے، سیدھا بنی گلا چ جائے دا، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان بنے دا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی سازش نہیں کو کرن لگا، جنہ کرنی سی وہ بھی ہاتھ چک گئے نے. میرا بھائی آپ پر امید رہو، پر امن رہو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھے رزلٹ نظر آنے والے ہیں. پاکستان کو میں دیکھ رہا ہوں جس نظروں سے، یہ بہت ترقی کی جانب گامزن ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کی حکومت میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑو، اب فائنل راؤنڈ ہے، 2-3 دن ہے، بس اللہ اللہ کر کے نکالو انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد. بس یہی باتیں میں کر رہا تھا آپ سے تھینک یو سر، پہلے. ٹائم دینے آپ کے نے لیے آپ بہت نے شکریہ. آپ نے یہ بڑی میں تھوڑا جذبات میں بولتا ہوں لیکن میں ہوش میں رہ کے بولتا ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے میں کیوں بول رہا ہوں، کس وجہ سے بول رہا ہوں، کس لحاظ سے بول رہا ہوں. کیونکہ خان صاحب نے ہمیں شعور ایسا دیا ہے نا، ہمیں ہر چیز حقیقت نظر آ رہی ہے. میری ایک بات سن کے جاؤ. دیکھیں میں نے ابھی اوسی بھائی سے کہا، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ فوج اس دن کیا کر سکتی ہے، مثلاً کہ یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں میری بات سنیں، فوج کا مرال ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ عوام پر فائر کرے، اور ان کو ہوائی فائر وہ نہیں کرتے، اس کا قانون ہے. وہ جب فائر کرتے ہیں ڈائریکٹ کرتے ہیں. تو کیا ان میں اتنا باقی رہ گیا کہ وہ عوام پر ڈائریکٹ فائر کرے؟ یہ نہیں کر سکتے. ہم یہی بات کر رہے تھے جو آپ کر رہے ہو، ٹھیک ہے. للا اور سوری، جن سیٹوں کا میں کہہ رہا ہوں نا، گجرانوالہ کی جہاں سے آپ نے شروع کیا، وہ میں ان سیٹوں کی بات کر رہا ہوں جہاں پر فرق ہے. مثال کے طور پر عمران خان 60% ہے، تو وہاں پر یہ 55 اور 50% ہے. تو وہاں پر یہ دھاندلی کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں اوورآل دیکھ لو تو حقیقت میں تو ان کو 40-50% دھاندلی کرنی پڑے گی، جو ممکن ہے ہی نہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، الیکشن ڈے پہ ممکن نہیں ہو سکتا. انہوں نے جو دھاندلی کرنی تھی وہ انہوں نے کر لی. مطلب لوگوں کو اٹھا لیا، لوگوں کو بند کیا، اور ٹی وی پر عمران خان کو بین کر دیا گیا، اس کو جیل میں ڈالا گیا، اس کے لوگوں کو توڑا گیا. یہی ہوتی ہے نا دھاندلی. اور ان کو یعنی پروٹوکول میں سیکیورٹی بھی مل رہی ہے، وہ جلسے بھی کر سکتے ہیں، آپ کارنر میٹنگ بھی نہیں کر سکتے. یہ ہوتی ہے دھاندلی، انہوں نے کر لی. لیکن وہ دھاندلی جو الیکشن ڈے پر ہے وہ یہ نہیں کر سکتے، میں یہ کہہ رہا ہوں. جی جی للہ، پتہ کیا ہے، دیکھیں اب ان کے اوپر جو خوف طاری ہے نا آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، یہ خان صاحب کا خوف طاری نہیں ہے. حقیقت جو ہے نا، ریالٹی جو ہے، وہ عوام کا خوف ان کے اوپر طاری ہے. یہ اس کو پاش پاش نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 100 میں سے 80% خان صاحب کے حق میں رزلٹ آئے گا، اور یہ ہماری عوام کی طرف سے آئے گا، ٹھیک ہے. اس کو یہ روکنا نہیں پسند کریں گے، اس کے بیچ میں یہ رکاوٹ نہیں بنیں گے، ٹھیک ہے. باقی جو یہ سیاسی خان صاحب سے ہٹ کے پی ڈی ایم جتنی بھی ہے نا، سب کا نام لینے میں ٹائم لگتا ہے. اب میں اپنی بات کمپلیٹ کروں گا، شاید سوری میں نے تھوڑا زیادہ ٹائم لے لیا. اب یہ جو دوسرے سیاستدان ہیں نا، سیاسی بونے جو ہیں، یہ سب جو ہے نا آپ کو 9 فروری نہیں تو 10 فروری کو بعد جو ہے نا آپ کو ایسا سینیریو نظر آئے گا. یہ آپ کو چڑیا گھر میں ملیں گے. پہلے آپ چڑیا گھر میں جاتے تھے تو آپ کو پیسے پے کرنے پڑتے تھے، فلانا جانور دیکھنا تھے انہیں پیسے لگنے نے، فلانا دیکھنا تھے انہیں لگنے نے. اب ہمیں کچھ ایسا خان صاحب پیکج دیں گے، ہم فری میں انٹری ماریں گے اور فری میں جس کو مرضی دیکھ سکیں گے. یہ آپ کو چڑیا گھر میں نظر آئیں گے، ٹھیک ہے. جب آپ ادھر جائیں گے بار بار دیکھنا، یہ پھر چڑیا گھر سے بھی بھاگیں گے، پھر یہ بولیں گے ہمیں باہر بھیج دو. لیکن ان کو باہر NRO یہ وہ کچھ بھی نہیں ملنے والا. بس آپ دیکھو چڑیا گھر میں رونق کیسی لگتی ہے، خان صاحب کیسی رونق لگاتے ہیں. جی اوور ٹو یو لالا، سوری میں زیادہ ٹائم لے لیا. کوئی بات نہیں ہے. ہاں اوسی بھائی آپ آگے لے چلیے نا. BFT بھائی نہیں ہے میرے خیال میں. ہیلو جی جی لالا، عابد یہ تو موجود ہے؟ عابد یا BFT میں کہتا ہوں کہ یہ چلا BFT بھی آئے. کدھر چلا گیا، باقی بھی کدھر چلے گی، یہ کیا ہوا؟ یہ فدا بھی نیچے چلا گیا. تو لالا ٹھیک ہے، یہ بات اس کی
دیکھو اتنا اندھیرا نہیں ہو سکتا نا، بس میں یہی کہتا ہوں تھوڑی سی روشنی بھی اس وقت عمران خان کے لیے بڑی ہے. جی دیکھیں جی یہ بالکل. یہ بھی ہو سکتا ہے کل پرسوں یہ اس کے بہنوں کو بھی گرفتار کریں. جی اس جی کو یہ اصل میں یہ تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے کوشش پوری کی ہے، وہ تمہیں بات سمجھ آ رہی ہے نا. ابھی یہ جو آخری 3 سزائیں ہوئیں اتنی اجلت میں، اور ظاہر ہے کوئی بھی قانونی تقاضا نہیں پورا ہوا، تو یہ سزائیں دینے کا اوپر تلے مقصد کیا تھا؟ اور پھر یہ جو عدت والی تھی، عدت والی تو الٹی ان کے گلے میں پڑ گئی، بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی ان کے گلے میں پڑ گئی جو الٹی. تو یہ اس طریقے سے ڈیل جس طریقے سے چاہتے تھے خان صاحب سے کرنی، وہ خان صاحب نے نہیں کی ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ تو سیٹ پیٹرن ہو گیا نا. 8 فروری کو عوام نکلے گی، بالکل نکلے گی، بڑی تعداد میں نکلے گی، بڑی تعداد میں نکلے گی. ووٹنگ ٹرن آؤٹ آپ کی توقع سے زیادہ ہوگا، بالکل آپ کی توقعات سے بھی بہت زیادہ ہوگا. عمران خان کے حق میں ووٹ ڈلیں گے، بالکل ڈلیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ جو فرق آ رہا ہے ان کے مطابق، جو فرق فوجیوں کے اپنی کیلکولیشن میں 40 45 50% نتائج کو بدلیں تو یہ اپنے مطلوبہ نتائج اہداف حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ بدلیں گے یا نہیں، سوال یہ ہے. یہ اگر ممکن ہوتا تو اچھا، اب یہ آپ سب سن لینا بات. سوال یہ ہے کہ یہ بدلیں گے یا یہ سرنڈر کر دیں گے یا یہ سرنڈر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، مثال پر سرنڈر کر دیتے ہیں وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے جی، عمران خان جیل سے اٹھے گا اور جناب پرائم منسٹر بن جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے یہ جو سب کچھ کیا ہے، یہ جو ظلم کیا ہے، یہ تشدد کیا ہے، قتل عام کیا ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جو عزتیں انہوں نے تار تار کی ہیں، یہ ریاستی دہشت گردی جو انہوں نے کی ہے ساری، اٹس ناٹ جسٹ فار نتھنگ. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ انہوں نے ایسے ہی نہیں کر دیا، ظاہر ہے کچھ ان کے مقاصد انہوں نے لینے ہیں. تو السلام میرا خیال، علیکم جی. جی وعلیکم السلام. تو اس پہ لالا جی ملک جی دیتے ہیں سر آپ کی. میرا خیال ہے کہ یہ باز نہیں آئیں گے. اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو جو ریاستی دہشت گردی یہ اس کے بعد کریں گے، اس کے کیا نتائج نکلیں گے. ٹھیک ہے، ایک تو آپ کی بات ہوگی نا، آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، رزلٹ ہی نہیں، مینیپولیٹ نہیں کر سکتے، اور یہ کریں گے بھی نہیں، پھر تو گڈی گڈی ہوگی نا ہر چیز، تو میدان صاف مل گیا آپ کو. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایسا ہوگا. جی ابر یو کیا کہتے ہیں اس پہ آپ جی؟ اس میں میرا بھی یہی پوائنٹ تھا، اگر یہ کرنے کے بارے میں سوچے بھی نا تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہی ہے کہ عوام باہر رہے، اور جب تک جو ووٹ آپ ڈالے ہیں، ڈال کے آئے ہیں، ان کے رزلٹ نہ آئے تو گھر نہ جائیں. یعنی کہ اگر یہ ایسا کرنے کا، یہ تو بہت اچھا ہوگا اگر وہ ایسا نہ کریں، لیکن اگر وہ ایسا کرنے کا سوچے بھی صحیح نا، تو اس کا حل یہی ہے کہ عوام باہر رہے اور اپنا جو شو آف اسٹرینتھ ہے وہ دکھائیں. تو میرا صرف مقصد کہنے کا یہ تھا، باقی آپ آگے سوال لے سکتے ہیں کسی طرح. جی جی وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات کہ اس طریقے سے یہ کریں گے. دیکھیں کیا آؤٹ کم نکلتی ہے اس پہ، کس طریقے سے ہوتا ہے. عوام کو بالکل اپنے ووٹ کا پیرا دینا چاہیے، اور میرا خیال ہے دیں گے عوام اپنے ووٹ کا پیرا دیں گے. کچھ ہلکے ہو سکتا ہے وہاں تھوڑی کچھ پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر ویسی سچویشن نہ ہو جیسی ہم کر، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، جیسا ہم توقع کر رہے ہیں، لیکن میجورٹی جو ہے لوگ بڑے تیار ہیں، بڑی تیاری کر رہے ہیں، اور پورے زور و شور کے ساتھ کمپین ہو رہی ہے. اور کینڈیڈیٹس، اور مزے کی بات ہے کہ کینڈیڈیٹس جو ہیں امیدواروں کے بغیر اس دفعہ کمپین ہو رہی ہے، یعنی عوام خود ہی کمپین کر رہی ہے. اسی لیے تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یونیک الیکشن ہے نا، یہ عوام الیکشن میں ہے، کینڈیڈیٹ الیکشن میں نہیں ہے، عوام ہے. عوام، یہی بہت اچھی بات ہوئی ہے کہ عوام خود بخود انہوں نے ذمہ داری اٹھا لی ہے. اور کہاں اٹھا لی ہے؟ پنجاب میں. یہ سوچنے کی بات ہے. اور جب پنجاب میں تبدیلی آتی ہے تو پھر تو پوری پاکستان میں آ جاتی ہے نا. اور کے پی کے میں اگر یہ کریں گے کچھ سیٹوں پر تو یقین کرو اتنا خون خرابہ ہو جائے گا کہ سن 71 ان کو یاد آ جائے گا. پھر لالا اس میں عوام جو کھڑی ہوئی ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی انہوں نے کیا ہے سب کچھ. 2 سال عوام نے بھگتا ہے، 2 سال عوام اور مزید نہیں دیکھ سکتی، ایک دن بھی نہیں دیکھ سکتی. وہ تو الیکشن کا انتظار کر رہی ہے کہ کب ہوگا، کب ان سے ہماری جان چھوٹے گی. وہ نہیں ان کو چھوڑیں گے، عوام نہیں ان کو چھوڑیں گے انشاءاللہ. خبری آپ کو دے دوں، جون تک انہوں نے $25 بلین ادا کرنے ہیں بھائی قرضہ. ہاں
ذرا سوچئے اس کے کتنے ٹیکس لگیں گے، لوگوں کی زندگی ویسی بھی تباہ ہو چکی ہے، اب تو مکمل طور پر غرق ہو جائیں گے، تو کیا عوام ان کو رہنے دیں گے؟ ان چیزوں کو ذرا سامنے رکھا کریں نا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ یہ ڈیل بھی اسی لیے مانگ رہے ہیں نا کہ خان سے کہ وہ بعد میں احتجاج نہ کرے، یہ نہ کرے، وہ نہ کرے، کیونکہ وہ تو ان کو پتہ ہے کہ جو ہم نے کر دیا ہے نا بلنڈر، یہ کور نہیں مارے سے ہوگا، یہ ان کو پتہ ہے۔ نہیں، تاجروں نے جو ان سے میٹنگ کی ہے انہوں نے صاف بتا دیا ان کو کہ بھائی یہ اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی بغیر عمران خان کے۔ ہاں اچھا، جو الجزیرہ کا جو پورا ایک پروگرام آ چکا ہے، ان کی نیندیں اڑ چکی ہیں، ان کو سارا پتہ ہے کہ پاکستان میں جیسے مجھے اور آپ کو پتہ ہے، اس طرح انہوں نے پوری وضاحت کی ہے۔ اور یہ جو امریکن وہ ہے نا اقوام متحدہ میں ایک بہت بڑا ہے جو 3 سیکرٹری جنرلز کا مشیر بھی رہ چکا ہے، اس نے آرٹیکل لکھا ہے اور ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے، امریکہ کا بھی اور پاکستان کا بھی۔ اب یہ بات ایسے نہیں ہے نا جیسے ہم سوچ رہے ہیں، دنیا تو دیکھ رہی ہے نا بھائی، خواہ وہ ہمارے ہمدرد ہے یا نہیں، سب دنیا تو ایسے نہیں ہوتی امریکہ کے مطلب 30-35 کروڑ لوگ ہیں تو سارے کے سارے پاکستان کے دشمن ہوتے ہیں اور سارے کے سارے حکومت میں ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ ان کو بھی اپنے ملک کی نیک نامی چاہیے، بدنامی نہیں چاہیے۔ اور ابھی امریکہ میں آنے والا الیکشن وہ بھی 2/3 میجارٹی کے ساتھ جیت رہا ہے نا ٹرمپ۔ یہ ذرا آپ دیکھیے کہ ان کے حالات کتنے بدلنے والے ہیں۔ لالا اس کا ثبوت آپ کل والا جو انہوں نے دیا نا فیصلہ وہ لے لے، وہ اسی لیے انہوں نے دیا تھا، یہ انہوں نے ایک مذہب کارڈ کھیڑا تھا کہ ایسے عوام جو ہے نا بہت گندا کارڈ، بہت گندا۔ جا یہ اسی لیے انہوں نے کھیلا تھا کہ یہ عوام جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے اس کے فیصلے کے بعد چینج ہو جائے، تو وہ 1% عوام بھی نے نہیں فرق پڑا۔ ریئیکشن کیا، اس پر ریئیکٹ جی کیا۔ تو ان کے دیکھیں جو کام یہ کرتے ہیں یہ عمران خان کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہاں جی، اگر آج 60% ہے تو صبح 70 ہوتا ہے، دوسرے دن 80 ہو جاتا ہے، یہ انہوں نے خود کیا ہے۔ خود کیا خود۔ اور پھر بیچ میں جو ان کی حکومت چلی ہے نا پی ڈی ایم کی، اور اب بھی ان کی حکومت ہے، ان کی وجہ سے لوگ ناک تک آ چکے ہیں۔ تو کب تک لوگ صبر کریں گے؟ دیکھیں ایسے نہیں ہوتا، پانی ایک جگہ کڑا نہیں رہ سکتا، وہ بن جاتا ہے نا، وہ گندا پانی جس کو آپ کہتے ہیں، وہ کیچڑ، تو کیچڑ تو نہیں ہوگا نا یہ ملک، یہ تو بہتر رہے گا تو تب ہوگا نا، اس طرح تو کوئی بھی ملک نہیں رہ سکتا، ان کو تو چھوڑیے، کوئی ملک نہیں رہ سکتا اس طرح۔ تو میں اس لیے پر امید ہوں، اور پر امید اس وجہ سے بھی ہوں کہ عمران خان کے آتے ہی جو کبھی کبھی اوسی بھائی بات کرتے ہیں نا کہ پھر بھی تو یہ لوگ ہوں گے، پھر یہ لوگ نہیں ہوں گے جناب، میں یہ بار بار کہتا ہوں۔ کیوں؟ آپ کا جو سب سے بڑا اختیار ہے نا آرمی چیف کے پاس، وہ اختیار اس سے لے لیا جائے گا قانونی طریقے سے، اور اپنے لوگوں کو یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ چیز لے لیا جائے گا۔ وہ کون سا اختیار ہے؟ وہ ہے میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کی پروموشن، جو آرمی چیف خود کرتا ہے، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، یہ ایک بہت بڑی کمیٹی کے سامنے ہوتا ہے پوری دنیا میں، جس میں پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، انٹیریئر منسٹر اور ڈیفنس منسٹر یہ سب موجود ہوتے ہیں، اور ان کے یعنی کہ پرمیشن کے بعد وہ آدمی لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے۔ لیکن پاکستان میں چیف آف آرمی اسٹاف آپ کا لیفٹیننٹ جنرل بناتا ہے، یعنی کور کمانڈر اور لیفٹیننٹ جنرل، یہ اختیار ان سے لیا جائے گا، اور جب یہ آپ لے لیں گے تو اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ ہمیں ان کی حیثیت پہلے بھی معلوم تھی، جب بھٹو کا دور تھا، یقین کرو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک ایسائی نے میجر کو ہمارے سامنے مارا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ دیکھیں، یہ ابھی جو ہوا ہے نا یہ پہلے کبھی ہوا نہیں تھا۔ انہوں نے بنگال میں کیا، انہوں نے ان کو کمی سمجھ کے جو کیا تھا اس وقت 18 سال جو ہمارے ساتھ تھے، 18 سال، تو 18-20 سال میں انہوں نے جو ذلیل کیا تھا بنگالیوں کو،
تو وہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پھر انڈیا نے ان کی مدد کی اور پھر ان کو آزادی بھی ملی. تو اب یہ کیا کریں گے؟ کیا یہ باقی مانتا پاکستان کو توڑیں گے؟ ایسے ممکن نہیں ہے باقی. کیسے کریں گے؟ جی لالا، اگر اوسی بھائی آپ کی اجازت ہو تو 1 منٹ چاہوں گا میں. جی لیں. سر دیکھیں، اب جو اندر کی خبر ہے نا، آپ پتہ نہیں اس چیز سے اتفاق کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، ٹھیک ہے. ابھی دیکھو، ہر بندے کے اپنے اپنے سورسز ہوتے ہیں، اپنے اپنے تعلقات ہوتے ہیں، یا اپنی اپنی ایک انفارمیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جدھر تک جس نتیجے پہ میں پہنچ چکا ہوں نا، وہ یہ چیز ہے کہ اندر اندر جو بات ہے نا وہ سب کلیئر ہو چکی ہے. اب کیا ہوگا جب خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گے نا، یہ خان صاحب سے ابھی تک خان صاحب کب کے باہر آ جاتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے نا، یہ خان صاحب جب ڈیل کر رہے ہیں نا، خان ان کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. کیونکہ خان کو پتہ ہے، خان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری عوام جو ہے نا میرے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. تو میں آؤں گا، جب خان آ جائے گا پھر یہ فوج کے اندر آپ کو آپ کا آرمی چیف اور یہ جو نیچے جو بھی ہیں کرپٹ، یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے جو ہے نا فوج سے آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور ود باجوہ ان کے کورٹ مارشل ہوں گے، اور جو پہلے نقلی کورٹ مارشل کرتے تھے نا وہ بھی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. کورٹ مارشل کرنے والے بھی اصلی ہوں گے اور کروانے والے بھی اصلی ہوں گے، ٹھیک ہے. یہ آپ کو لٹکتے ہوئے نظر آئیں گے، مجھے لٹکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ جو تھوڑا سا گند ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمیشہ کے لیے خان صاحب ختم کریں گے. اگر یہ بات نہیں ہوتی تو یار خان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اتنی لمبی جنگ چھڑی ہوئی ہے، خان نے کیوں چھڑی ہوئی ہے؟ حق اور سچ کے اوپر خان کا اس چیز پہ ایمان ہے کہ جب آپ حق کے اوپر ڈٹ جاتے ہو نا تو پھر آپ پیچھے نہیں ہو. کیوں؟ ہار بھی آپ کو ہرا نہیں سکتی جب تک آپ ہار تسلیم نہیں کرتے ہو. تو میرا بھائی خان صاحب کا فرسٹ آف آل جو ایکشن ہوگا نا، فرسٹ نمبر 1 وہ یہی ہوئے. آپ کو یہ آرمی چیف نیچے یہ جو سیاسی گیما گیمی بنائے ہوئے ہیں نا چند کرپٹ عناصر، ٹھیک ہے، چاہے وہ 500 ہیں چاہے 1000 ہیں، میں آپ کو حقیقت میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو لٹکتے ہوئے نظر آئیں گے کورٹ مارشل کے ذریعے. اور رہی بات یہ جو پی ڈی ایم ہے، ان میں سے آپ کو کسی کی ہوا بھی نظر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. یہ ایسی ہوا جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے گی. اور یہ جو سب سے بڑا جرم ہے نا کیا اس نے آرمی چیف نے، اس کے ساتھ جنرل ندیم یہ وہ وغیرہ وغیرہ، سر میں آپ کو حقیقت میں کہتا ہوں کہ ان کو جو ہے نا آپ لٹکتا ہوا نظر آنا شروع کر دیں گے. یہ حقیقت میں سب کچھ ہوگا، میں اس چیز کے اوپر پہنچ چکا ہوں. باقی آپ بھائی اس کے اوپر اتفاق کرتے ہو نہیں کرتے ہو، ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے. میرا ٹوٹلی جی اتفاق. اوور ٹو یو لالا. زبردست، بس ٹھیک ہے، میں اتفاق کرتا ہوں. للا منو بھی نال ہی لا چلیے، میں جی اوسی بھائی، جی اوسی بھائی آپ اس کے بارے میں جی. کیا کہیں گے؟ پلیز تھوڑا آپ آگاہی دیں، آپ ہمارے سینئر ہو، سر سب ہم بھائی تو میرے میں سینئر نہیں ہیں. چاہتا کہ میرا پوائنٹ آف ویو اس سے مختلف ہے ویسے، لیکن میں چاہتا نہیں ہوں کہ ہم ایک کیوں مختلف ہے اسی بھائی؟ لالا میری بات ہوئی آج، یہ میں نے آپ کو ابھی پہلے بتایا نا، تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو یہی تو بات بتائی نا. دیکھیں ان کی بہرحال ایک تو وہی ہے نا کہ آیت کریمہ بھی ہے قرآن میں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک پلان جو ہے وہ ان کا باطل والوں کا ہوتا ہے، کفار کا ہوتا ہے، اور ایک پلان اللہ کا ہوتا ہے. تو اللہ بہتر پلانر ہے. تو یہ ہمیں اس پہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ از دی بیسٹ پلانر، کہ اللہ کی ذات جو ہے ہمارے عوام کے لیے، ہمارے ملک کے لیے جو بہتری ہے، ایک نئے رستے، جیسے آپ سارے کہہ رہے ہیں، اللہ کرے ایسے ہی نیا سورج طلوع ہو. 9 فروری کا سورج ایک ایسا نہ ہو کہ خون آشام سورج طلوع ہو. ہماری تو یہ خواہش ہے. اچھا اور اسی بھائی، میں جانا بھی چاہتا ہوں. میں دن کو نہیں سویا آج، اور کل دن کا سویا ہوں، ابھی تک نہیں سویا. تو ایک تو معذرت، میں جاؤں گا آپ سے ابھی. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، میں اس کا صرف ایک جواب دیتا ہوں پھر جاتا ہوں. آپ اس پہ پھر بات کیجئے. دیکھیے جو اس وقت بیداری ہے نا ملک میں، عوام میں، یہ تاریخ میں کبھی پہلے نہیں ہوا تھا. اس لیے عوام کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا. لیکن اب عوام، ٹھیک ہے، خوف کی وجہ سے خاموشی، وہ اس کو بڑا خطرہ سمجھو. جو عوام خوف کی وجہ سے خاموش ہو اس کو بھی بڑا خطرہ سمجھو. تو یہ خوف انشاءاللہ 8 تاریخ کو نکل جائے گا. اور یہ جو آپ سوچ رہے ہیں اس وقت، ایسے نہیں ہوگا انشاءاللہ. جی اوور ٹو یو.
ہاں جی بالکل، اللہ کرے. میں نہیں سوچ رہا، سوچنے والے سوچ لالا رہے ہیں. میں تو خود بھی سوچ کے آپ کو کافی یاد بتائی ہے ہے آپ کو. 17 جولائی 2022 میں جب وزیر اسی جواب دیں کہ پھر جی فدا بھائی کریں آپ بات. میں کہہ رہا ہوں لالا کو کہ میں نہیں سوچ رہا جی ایسا. نہیں ہاں میرا مطلب آپ کی اچھا سوچ سے نہیں ہے 17 جولائی میں 2022 والا الیکشن کم یاد ہے، اور جب وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز تھا، ٹکا کے دھاندلی کی تھی، ٹکا کے 20 میں سے 17 سیٹیں پھر بھی پی ٹی آئی جیت گئی تھی پنجاب سے، حالانکہ اس میں جو کیونکہ پیسہ عوام تھا نکلی تھی اس دن. ہاں وہ مدر آف دی جی الیکشن، کیونکہ عوام نکلی تھی. وہ اس الیکشن سے بڑا الیکشن تھا. آپ کو پتہ ہے اس وقت کے حساب سے اس کو مدر آف دی الیکشن کہتے ہیں، وہ 20 سیٹوں والا. تو اس وقت کیوں نہیں کر سکے؟ پھر اس وقت بھی تو یہی فوج ان کے ساتھ تھا، سب کچھ ان کے ہاتھ میں. جی باپ وزیر اعظم تھا، بیٹا وزیر اعلیٰ تھا، پنجاب میں ہی الیکشن ہو رہے تھے، پھر بھی اتنی ٹکا کے دھاندلی ہوئی. میں ادھر ہی تھا. ٹکا کے جتنا مرضی جھوٹ بول لو تو پھر بھی جیتے تھے. 17 سیٹیں 20 میں سے بہت زیادہ سیٹیں ہیں. بہت زیادہ، یہ ہے 85%. تو آج بھی ریزلٹ 85 سے آگے ہے. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں صبح سے کہ ایسے ہوتا نہیں ہے بھائی. آخر فوج کے اندر بھی تو عمران خان کے چلیں لوگ ہیں نا. ٹھیک ہو گیا لالا. یہ شیخ رشید کا بیان آیا آج، کیا وہ بہت بڑوے کا وہ میں یہی کیا چیز کر رہا ہے؟ یہ ملا ہے، یہ خود اس نے گرفتاری، مجھے تو لگتا ہے خود اس نے گرفتاری ڈرامہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا اس دن، آپ کو یاد ہوگا نا. میں نے کہا یہ فراڈی نے وہ بھی کر دیا، اپنے آپ کو گرفتار کیا کہ گراؤنڈ پر تو ووٹ ہے نہیں، تو چلو اگر جیل میں کوئی موقع ملے عمران خان سے بات کرنے کا، کوئی چھوڑ دے ادھر. اچھا وہ رو رہا تھا آج، کہتے ہیں کہ وہ جیسے ہوتی ہیں بازاری عمران ہوتے خان ہیں، نے مجھے میں دھوکہ دیا. چکی میں پڑ گیا ہوں، میں مر رہا ہوں. بھائی 2 سیٹیں چھوڑ دو، تم ساری زندگی الیکشن لڑتے آئے ہو، وزارتیں انجوائے کرتے چکی ہو، نمبر چھوڑ دو. 17 نہیں 2 سیٹیں لیٹ اٹ گو. چکی نمبر ایک منٹ 2 سیٹیں کدھر ہے؟ میں چلو بس 17 ہی بتا رہا ہے. ایک ہی سیٹ صحیح، نہیں ایک نہیں سیٹ ایک بھی مثال کے طور پہ. نہیں جی میری بات سنیں. میں پوری آپ جانے چاہتا ہوں، پھر دوبارہ بات شروع ہو جاتی. دیکھیں 2002 میں اس نے کیا کیا، یہ 2 سیٹوں پہ کھڑا رہا. پوری تاریخ دیکھ لو، ایسے سمجھو جیسے تمہارے سامنے ہے. 2 سیٹوں سے، اور نواز لیگ نے اس کو ووٹ ٹکٹ نہیں دیا. آزاد یہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں یہ دونوں سیٹیں جیت کر نواز شریف کے قدموں میں رکھ دوں گا. ٹھیک ہے، لوگوں نے پھر اس کو ووٹ دیا جب اس نے یہ وعدہ کیا. پھر وعدہ اس نے نبھا نہیں کیا، مشرف کے ساتھ چلا گیا. پھر اسی دوران اسی نے وہ جو دوسرا سیٹ تو چھوڑ دیا ضمنی انتخاب میں. پتہ ہے اس نے کتنے ووٹ لیے تھے؟ اس کے بھتیجے نے 10,000 ووٹ لیے تھے، اور مقابلے میں کتنے ووٹ تھے؟ 85,000. یہ پوزیشن تھی شیخ رشید کے. پھر جب یہ دوبارہ خود کھڑا ہو گیا 13 میں تھا شاید، ہاں 13 نہیں اس سے پہلے ایک الیکشن آیا تھا، پتہ نہیں کس وجہ سے اسی سیٹ کا. شکیل اوان جو تھا اس کو کیا ہوا تھا، نااہل ہوا تھا یا کچھ مسئلہ ہوا تھا، تو اس نے پیپل پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے کی بہت کوشش کی، اور لیاقت باغ میں جی اے بھٹو کے نعرے اس نے لگائے جلسے میں. لیکن ادھر یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ بھائی ہمارا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی مارجن سے ہار گیا، بہت بڑی مارجن سے. یہ عمران خان کا خلاف تھا. آپ کو وہ ٹی وی والا شو بھی یاد ہوگا جس میں یہ اور عمران آپس میں لڑے. پھر یہ عمران کے پیچھے بس لگ گیا، چمٹ گیا عمران خان کے ساتھ. بس عمران جیسا آدمی نہیں ہے عمران، یہ بڑا فراڈی آدمی ہے. یہ وہ جو ہے نا جاوید ہاشمی سے بھی بڑا فراڈی ہے یہ. اچھا اس نے اتنی وہ لالا جی ملک جی نیچے لکھ رہے ہیں، موقع دیں. ہاں دے دو، سب کو دے دو. ملک جی کے پاس بھی جائیں سر. یہ عابد بھائی میں تھوڑا آج جلدی جاؤں گا، صبح میں نے نہیں آپ بیٹھے رہیں. نہیں ابھی نہ جاؤ، 10 منٹ صبر کرو لالا. ابھی تو جو الزام لگایا ہے بلاول بھٹو نے کہ نون لیگ نے راہ سے پیسے لیے، ابھی تک تو اس کے اوپر بھی آپ نے بات کرنی ہے. یار بلاول کو بھی تم مرد سمجھتے ہو، چھوڑو یار بلاول کیا لالا بیٹھ جاؤ 10 منٹ، ریکویسٹ ہے آپ سے. لالا نے صحیح بات کی ہے یار، صحیح بات کی ہے. لالا مردوں کی ہمارا بات کرو یار. بڑا آدمی ہے، وہ صحیح بات کر رہے ہیں.
وہ مرد جی ہی آپ یہ نیچے بھائی ہیں نا ان کی بات سن لیں، پھر آپ سے ایک چھوٹا سا کوشچن کرنا ہے، اونلی 30 سیکنڈ کا، آپ اس کا جواب دے کے پھر چلے جانا، 10 منٹ ویٹ، ابھی بھائی کو موقع دے دیں نیچے جو کہہ رہے ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں۔ یہ ابھی میں سن رہا تھا ثناء اللہ بھائی نے بھی بات کی تھی، اور بات صحیح کی ہے اس نے کہ آرمی والے جو ہے نا یہ کبھی بھی عوام کے آگے نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، نہیں ہمارے بھائی ہوتے ہیں آرمی میں، ہمارے بہنوئی بھی ہیں، ہمارے نہیں، قانون کزن بھی ہیں، قانون بھی ہے۔ نہیں میری بات سنے ذرا، کزن بھی ہے اور میرے دوست پولیس میں بھی ہیں، کل انہوں نے بتایا ہم کو، ان کو بولا کہ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آرام سے آؤ، ووٹ ڈالو اپنا، ٹھیک ہے، اور آرام سے سائڈ پہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا، سب لوگوں کو لے کے آؤ، ووٹ ڈالو، آپ جیتے ہوئے ہیں، کسی سے لڑو نہیں، آپ جیتے ہوئے ہیں، کیا فائدہ کسی سے لڑنے کا، آپ جیتے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے لڑنے کا کیا فائدہ۔ اس کے بعد جب آپ 12 بجے یا 1 بجے بج جاتا ہے، آرام سے ووٹنگ ہو جاتی ہے آپ کی، بولیں گے کہ سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا، سائڈوں پہ کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، جیسے جیسے دن گزرتا جائے گا، کاؤنٹنگ کا ٹائم آتا جائے گا، اور قریب آ جاؤ، ٹھیک ہے، جو بولیں گے ڈیٹا اس کو جا کے پیغام دیتے رہو کہ ہم باہر کھڑے ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ہم باہر کھڑے ہیں، ہم جانے والے نہیں ہیں، فارم 44-5 جو ہے نا وہ لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ وہاں پہ آ کے ہم نے جمع بھی کروانا آگے جا کے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو تحمل سے چلنا ہے، کسی سے لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنی سب فیملیوں کو نکالنا ہے، ٹھیک ہے نا، گھروں سے ہم نے بھی بول دیا ہے، ہم ڈیلی یہی کمپین کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، ان کو نشان بھی اپنے سمبل جو ہے ہلکے کے دے رہے ہیں، اس کو نام بھی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، پولنگ اسٹیشن کی بتا رہے ہیں، پھر ہم نے ڈیوٹی بھی لگائی ہے کہ فلاں بتیجے نے آپ نے لے کے جانا، امی کو ابو کو ساتھ لے کے جانا ہے، اتنے بجے پولنگ سٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے، 8 بجے، اور آپ نے وہاں پہ جانا ہے 9 بجے تک آپ پہنچنا ادھر، لازمی پہلے سب سے ووٹ کاسٹ کروانا ہے، اور پھر بعد میں آ کے اپنا کروانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے ہم یہی شروع سے کہہ رہے ہیں کہ تحمل سے جو ہے نا کام کریں، کسی سے لڑنے کی جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آرام سے، ہم کو ابھی کل ایک نے بولا تھا، پولیس والا تھا، اس نے بولا تھا ہم کو، دوست ہی ہے ہمارا، اور اس نے بولا تھا آرام سے آؤ یار، کوئی ٹینشن نہیں کسی قسم کی، آپ لڑو نہیں، آپ جیتے ہوئے ہو، کیا فائدہ آپ کو لڑنے میں، یہ بات ہے میری۔ اوور ٹو یو۔ زبردست زبردست۔ جی ملک بھائی کدھر ہے؟ جی ملک بھائی بات کر رہے تھے لالا جی، اچھا میں یہ ملک بھائی تھے۔ زبردست جی زبردست۔ گراؤنڈ کی جو پوزیشن ہے وہ تو بڑی حوصلہ افزا ہے جی، 85 to 90%۔ اب کے پی کے ہے، مثال کے طور پہ کے پی کے میں کوئی ایک سیٹ کسی اور پارٹی کو مل جائے تو بڑی حیرت کی بات ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حیرت ہوگی ہمیں۔ تو یہ گراؤنڈ سچویشن تو ایسی ہے، ناردرن پنجاب کی بھی لالا یہی ہے، جو ناردرن پنجاب ہے نا، جتنے بھی آپ کے یہ ہیں اٹک، جیلم، چکوال، راول پنڈی، یہ جتنے بھی ہیں اضلاع، یہاں سے بھی کوئی سیٹ اگر مل جائے کسی پارٹی کو تو یہ بڑی شاکنگ ہوگی، ٹھیک ہے، تو یہ تو صورتحال ہے جی۔ کیا کہتے ہیں اس پہ فدا، وہ کیا کہہ دیا اس نے، کراچی کو پتہ نہیں کیا لالا یہ کہہ گیا۔ اچھا میں کرتا ہوں لالا، کراچی کے منظور صاحب ایک بات، کراچی کے اندر کتنی سیٹیں ہیں ٹوٹل؟ کراچی کی کے اندر، اندرون سندھ کے اندر کتنی سیٹیں ہیں؟ 61 کیونکہ یہ ایک کے پی کے، ایک کراچی این اے کی لالا کتنی سیٹیں ہیں؟ 61 این اے کی ایک 61 سیٹیں ہیں۔ جی، ایک کراچی اور ایک کے پی کے، یہ لوگ تمام حلقوں سے یہ لوگ بہتر لڑتے ہیں، کیونکہ انہوں نے 15-20 سال ایم کیو ایم کی ماریں کھائی ہوئی۔ ہاں لاہور کی 14 ہے، ایم کیو ایم سے 15-20 سال سے یہ ان لوگوں نے ایم کیو ایم کی مارے کھا کر یہ لوگ پیپل پارٹی کو ووٹ دیتے تھے۔ یہ بہت ٹرینڈ شدہ آدمی ہیں، ان کے اوپر تو شک کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو کے پی کے بھی ایسے ہی ہے، پنجاب میں ہے۔ اچھا حوثی بھائی، اس نے یہ کل جلسہ ہو رہا تھا تو اس نے بولا کہ یہ نون لیگ جو ہے نا، ان کا ایک سیٹ بن سکتا ہے کراچی میں، کورنگی میں، جی ایم کے ایم کا۔ راہ سے پیسے لی، یہ بے شک وہ خسرا ہے جو کچھ مرضی ہے، آخر اتنے بڑے بینچ میں اتنی بڑی اپنا ایک خفیہ سپاہی ایجنسی کی آخر الزام لگا رہا ہے۔ تو دیکھو اس نے بولا کہ یہ راس اس نے پیسے لیے ہے، آخر کوئی نہ کوئی بات ہوگی تو اس نے کی ہے نا۔ وہ تو پہلے ہمیں معلوم ہے، تو اب اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟
उसने पूरा मुल्क राह के हवाले हमको भी किया। पता है लाला जी, लाला देखो आपके दिल में भी पता है कि नवाज शरीफ जो उनका पिट्ठू है, सबको पता है। जितना भी क्या फायदा जब हमारी आवाज ही, जब एक जो भी है यार, आखिर पार्टी का वो सरबराह है, पीपल पार्टी का, जिस तरह की भी हो पार्टी, आखिर उसके मुंह से ये बात निकली हो तो वजन तो रखेगी। एक मिनट, इसने पहले क्या कहा था कि जो मरियम नवाज ने कि जो वोट पीपल पार्टी को जाएगा वो इमरान खान को जाएगा, जो इमरान खान को जाएगा वो पीपल पार्टी को जाएगा। और ये क्या कह रहा था कि मोदी का जो यार है गद्दार है। फिर उसके साथ बैठ गए ना, आपस में भाई बहन बन गए। अब भी खुदा न ख्वास्ता अगर वो मकाम आ गया तो आज जो इराक का एजेंट जिसको कहते हैं ना, ये उसका भाई भी होगा और बेटा भी होगा और बाप भी होगा। समझ गए? इन लोगों की बात इसलिए हमें नहीं चलो वक्ती तौर पर फायदा तो हो रहा है ना पीटीआई को, हमको तो जलसा करने नहीं दे रहे। कहा कि फॉर एग्जांपल आप मिसाल आपके सामने है, तो जिस तरह की वो बातें, जिस तरह की भी बातें कर रहे हैं, हाँ उधर डॉक्टर तहरुल कादरी का कनाडा से एक तो इद्दत के बारे में उसने बहुत बड़ा बयान दिया है, दूसरा उसने टोटली पीटीआई के लिए इत्तेहाद का ऐलान किया है, ये भी आपके सामने है। बहुत जो अच्छे मौलवी है वो इद्दत वो फतवे भी दे रहे हैं। जी हैं। कब किया तहरुल कादरी ने? आज कल नहीं हम परसों किया है हमारे मुताबिक, तो तुम्हारे मुताबिक कल किया है। जबरदस्त बहुत ज़बरदस्त उसने स्ट्रॉन्ग बयान दिया है। अच्छा, उसके बाद इंडिया का जो उलमा था, पता नहीं उसका क्या नाम है, मैं बता सकता हूँ 1-2 मिनट के बाद। पंजाब में ये भी 5% बनते हैं, आपको पता है? देखो वो चलो ऐसे 5 कर लो, 7% कर लो, उसके बाद उसका बहुत बड़ा स्टूडेंट है ना डॉक्टर तहरुल कादरी का, ये वाहिद शख्स है जिसके ऊपर PhD की गई है 6 लोगों ने KPK से। अच्छा, दूसरी बात सर, हिंदुस्तान का कोई उलमा है, मैं उसका नाम बता दूंगा 2 मिनट बाद, तो जब मैं बात ख़त्म करूँगा, तो उसने बहुत बड़ा बयान दिया है। वो मैं खालिद भाई से वो वीडियो मांग लेना। तो अवैसुद्दीन तो नहीं ऐसे करके नाम है, मैं बताता हूँ बाद में, मैं बता देता हूँ कि गलत बयान ना कर दूँ मैं। इसी तरह देखो वो पीपल पार्टी जो बातें कर रही है ना, वो पीटीआई के हक में है। नो लीग उससे बातजान हो रही है। जी शुक्रिया, मैं बताता हूँ नाम बाद में। अवैसुद्दीन वो तो बड़ा दल्ला है। जी लाला, ऐसे ही है, हकीकत है। हम सबको जानते हैं, क्या वो मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा। वो बस मुसलमानों के आड़ में पता नहीं क्या है। वो तो पाकिस्तान का नाम सुनना उसको ऐसे लगता है गोली। मौलाना सुलेमान हुसैन नदवी, जबरदस्त, बिल्कुल हकीकत, ये मेरी नजर से गुजरा भी है। जो उसने बेड़ा गर्क किया ना कहा जर्नलों का, तो शुरू से तो इंसान बातजान जरूर होता है, लेकिन लास्ट में वो इंसान का दिल मुतमईन हो जाता है कि ये बात सही कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। बस ये 8-10 जनरल है, इंशाल्लाह इनका अंजाम आप देख लेंगे। छोड़ो इस वक्त, बस खैर से ये दिन गुजर जाए, हम ये दुआ करते हैं। किसी का उसने पता लाला क्या बयान दिया है, बहुत खूबसूरत। देखो वो उलमा हज़रात है, बेशक उसका सियासत के साथ तल्लुक़ नहीं है, लेकिन बात में वज़न है। उसने कहा जैसे ही खान ने आप लोगों को बता दिया था, आप इतनी बगैरत लोग हो, जैसे ही खान ने आपको बता दिया था सैफर का, आपका तो दिल था उसकी वैसे ही खाली कागज़ सड़कों पर फेंक कर उसके ऊपर एहतजाज करते, तो इन जर्नलों को कुछ समझ आ जाती। तो आपने ढील इतनी दे दी थी कि ये सब कुछ अब खान को अंदर करना पड़ गया उनको। इस तरह की उसने बातें की, बहुत ज़बरदस्त बातें की। 6 मिनट की वीडियो है, वो मुझे भेज दो प्लीज। नहीं भेज सकता, साढ़े सेक्रेटरी खालिद महमूद साहब को ले लियो। सीधे खालिद को भेज दो ना। हाँ उसके पास है जी लाला जी, मानी जाट के पास भी। लाला जी और ओसी भाई, मुझे इजाजत है, एक छोटी सी बात मैंने लास्ट करनी है, फिर करें भाईजान, जा रहा हूँ मैं, आपसे इजाजत ले रहा हूँ। आप ओसी भाई और लाला जी 2 मिनट सिर्फ, प्लीज 2 मिनट है, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मैंने गोली ले ली। अच्छा चलो नहीं लाला जी, गोली नहीं, आप हमारे बड़े हो, सीनियर हो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी मेहरबानी है, आप 2 मिनट टाइम दे दें। मैंने नींद की गोली के लिए ना जी, ठीक है फिर। लाला आ चीज़ां ते नॉन लीग ते पीपल पार्टी विच पाईयां जांदियां, तुसी क्यों अपना ले रहे हो? ये असल में हुआ क्या है कि मेरा टाइम, मैं तो दिन को सोता हूँ ना,
رات کو تو میں جاگتا ہوں، تو اس وجہ سے تو آج تو میرے لیے یہ دن جو مطلب جیسے آپ دن کی کرتے ہیں، رات آپ کی یہ سونے کا ہوتا ہے، تو یہ میرے لیے ایسا ہی ہے، مجبوراً رہ رہا ہوں، کیونکہ نیند آئی ہوئی تھی، میں انٹر ہو گیا، وہ نیند چلی گئی۔ جب آپ باتیں کرتے ہیں نا نیند چلی جاتی ہے، تو اب گولی سے تھوڑا تھوڑا محسوس ہو رہا ہے۔ بہرحال ان کو کہیں کہ اپنی بات پوری کرے ملک بھائی۔ جی جی بات لالا کریں۔ جی، ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸੋਣਾ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਓ। نہیں ملک بھائی بات کریں آپ۔ ملک بھائی نہیں ہوں، ثناء اللہ ہاں بول رہا ہوں۔ ثناء اللہ، سوری، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ملک، یہ گولی کا جی اثر جی میں لالا چونکہ دیکھیں، میں نے کان سے جی لگایا جی ہے نا، آنکھوں سے نہیں، اور اندھیرا بھی ہے۔ لالا سمپل سی بات کروں گا، دیکھیں سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں یہ جو سندھ ہے، ٹھیک ہے، جی ادھر میں جو صورتحال ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، تقریباً ہر بندے کو پتہ ہے، وہ چیزیں ہر لحاظ سے کور ہو جائیں گی، کدھر آ کے ہو جائیں گی، KPK میں، ٹھیک ہے، پشاور میں۔ اب سندھ میں بھی بڑی سیٹ لیں گے نا پی ٹی آئی۔ جی جی لالا جی، میں ایک بات کر رہا ہوں، جو تھوڑا سا فرق ہوگا نا وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اب ہاں دیکھیں چاروں صوبوں میں سے جو ہے نا، ہمارے ساتھ جو جوک ہوتا تھا، جو مذاق ہوتا تھا نا، وہ ہوتا تھا آگے پنجاب سے، ٹھیک ہے۔ تو بالکل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو پنجاب میں ہے نا، خیبر پختونخوا تو پہلے نمبر پہ ہے نا، ادھر تو شاید ہی ہے میرے اندازے کے مطابق 2 سے 3 سیٹیں کوئی دوسری نہیں پارٹی نہیں نہیں نکال نہیں جائے، ورنہ وہ بھی مجھے نہیں ناممکن نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نو 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 ایک مثال دے رہا ہوں لالا، ایک مثال دے رہا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے ایک بھی نہیں آگے ہوگا۔ آگے آپ آ جاؤ، خالی جو مسئلہ آ کے کھڑا ہوتا تھا وہ پنجاب سے ہوتا تھا۔ اب پنجاب میں جو ہے نا، میرا خیال جو ہے تقریباً پنجاب کے، آپ مجھے تھوڑا سوری بتا دیں کتنی سیٹیں ہیں ٹوٹل قومی اسمبلی کی؟ 141 ہے سینٹرل پنجاب میں، یہ جیتتے رہے ہیں۔ ساؤتھ میں پچھلی دفعہ بھی عمران خان جیتا ہے۔ نہیں لالا، پنجاب کی جو ٹوٹل سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی، ٹھیک ہے، MNA کی جس کو بولتے ہیں، وہ کتنی ہیں تقریباً؟ 141۔ 141 ہے۔ اب ادھر بات یہ میں اپنی ختم کرتا ہوں، دیکھیں اوسی بھائی آپ بھی تھوڑا پلیز اس کا تھوڑا بتانا، یہ 145 سیٹیں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سب 13 پارٹیاں ایک سائیڈ میں کر لو، ٹھیک ہے، ان میں سب سے زیادہ جو جائیں گی نا وہ جائیں گی نون لیگ کو، ٹھیک ہے، باقی لکڑ بکڑ ہیں، ٹھیک ہے، PTI کو چھوڑ کے لکڑ بکڑ کو ٹوٹل چلی جائیں گی، جو PMLN ہے اس کے پاس چلی جائیں گی 8 سے 10 مجھے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور لکڑ بکڑ ڈال کے PTI کو چھوڑ کے بول رہا ہوں، لکڑ بکڑ ڈال کے آ جائیں گی تقریباً 7 سیٹیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹوٹل میرے گیس کے مطابق 18 سے 20 سیٹیں جو ہے نا دوسروں کو جائیں گی، اور باقی PTI کو آتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہیں۔ اور کس لحاظ سے کوئی دنیا کا بیوقوف کو جہل ترین انسان ہوگا جو عمران خان کی حکومت کو آنے سے روکے گا؟ وہ ایک چیز تھی اسٹیبلشمنٹ، تو اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ہر لحاظ سے کھڑی ہے، وہ کیوں سلوٹ ماریں گے کہ بھائی ہم ان کو نہیں روک سکتے، بھائی ہم ملک کا بیڑا غرق نہیں کر سکتے، جتنا ہو گیا اس پہ چھوڑو، ٹھیک ہے، اس سے آگے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کچھ مجھے نظر آ رہا ہے، تو لالا پلیز آپ اس کے اوپر اوسی بھائی تھوڑا مجھے بتا دیں، شاید میرا ہی کچھ گیس غلط ہو یا میری سوچ مجھے میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے، پلیز آپ مجھے تھوڑا، میں جونیئر ہوں، آپ میری تھوڑی رہنمائی کریں۔ چلو السلام اللہ، ایسے کرو کہ 141 میں آدھی تم نیون لیگ کو دے دو، آدھی دے دو عمران خان کو، ٹھیک ہے، 70 سیٹیں عمران خان کو دے دو، 71 ان کو دے دو، ٹھیک ہے۔ پھر آپ آ جاؤ KPK کے 45 سیٹ میں 44 بالکل 110% ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاؤ بلوچستان میں 8 سیٹیں، 16 میں سے 8 عمران خان کے ہیں، یہ جمع کرتے جاؤ اپنے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب آؤ سندھ میں کراچی میں 1 سیٹ کورنگی کو چھوڑ کے 21 سیٹیں عمران خان کے پاس ہے، اور ایک ملیر کا بھی چھوڑ دو، 20 سیٹیں عمران خان کراچی سے، اور حیدرآباد کے 3 سیٹوں میں سے 3 PTI کے،
सक्कर में 2 सीटें, वो भी पीटीआई के। ये कुल कितने बन गए? 5, 25 सिंध से हो गए। अब इंटीरियर सिंध में भी 2 से 3 सीटें हैं, ठीक है, 28 सीटें हो गई। 28, 44, 70। सॉरी लाला, जितनी आपने बताई है ना, इसमें तो समझो वजीर आजम बन गए हैं इमरान खान। 172, 173 में भी इतनी आती हैं। अच्छा, इसके साथ अभी ये भी होगा ना कि रिजर्व सीट भी आएंगे ना। ये आज़ाद जी, तो इस वक्त 172 तो टोटल चाहिए ना वजीर आजम के लिए। हाँ, तो ये सिंपल मेजॉरिटी तो आपको यहाँ से मिल गई, ठीक है। अब 3 सीटें इस्लामाबाद की है, ठीक है, उसको जी क्या जी, करोगे? वो भी इमरान खान के है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। गुड हो गया लाला। अच्छा, इसके बाद ये इलेक्शन के दूसरे दिन या तो वहदतुल मुस्लिमीन से मिल जाएंगे या शीरानी ग्रुप से मिल जाएंगे। आज़ाद तो ये होंगे नहीं। तो अब वो जो 77 सीट्स है कौमी असम्बली के, तो इस तनासब से अगर आप देखेंगे तो 40 सीटें वो कर लो, तो ये कितने बन गए? ये लाला 200 वाला सिस्टम हो जाता है, 2/3 200 मेजॉरिटी से भी ऊपर। 2/3 हो जी गया जी ना। तो जी इन जी हालात में भी ये 2/3 मेजॉरिटी आपके पास है। अब जी आप जी, ऐसे समझ ही गए? है। हाँ, अब आपको इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी ज़बान मुबारक करें, आमीन अच्छा, सुम्मा। ये यहाँ ख़त्म नहीं हुआ था मसला। अब मसला है सूबाई पंजाब का। 296 सीटें हैं पंजाब के। सूबाई में ये हो सकता है कि आधे से कुछ ज़्यादा पीटीआई को मिले, ठीक है, यानी कि ये 196 का हाफ कितना बनता है उसी भाई? अच्छा, इसमें आपको 10 सीटें 176 का 296 का 296 का तकरीबन बन गया ना 156 कर लें। अच्छा, 156 आ गया। 146 सॉरी, 192 का 146। 146 आता है, जी ठीक है। अब आपकी हुकूमत बनती है पंजाब में 186 से 186 लेकर आप हुकूमत बनाते हैं। तो अगर पंजाब की हुकूमत आपने हासिल कर ली तो तब आप मजबूत वज़ीर आज़म होंगे ना। ये बहुत बड़ा नुक्ता है ना। तो अब यहाँ पर इन्होंने बोरियां की मुंह भी खोली हुई हैं, सब कुछ गए। तो सूबाई असम्बली का बहुत अहम है पंजाब का, बहुत ज़्यादा। अगर KPK या बलूचिस्तान इसमें न भी हो कोई मसला नहीं है, लेकिन पंजाब का ज़रूरी है। ये बहुत यानी ज़बरदस्त जो होता है ना, या आर या पार वाला मसला है सूबाई असम्बली का पंजाब में। तो जहाँ तक सर्वे आ रही है तो मेरा ख्याल है कि बहुत आसानी से 190, 192 सीट PTI जीत लेगी। क्या यहाँ भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यहाँ भी एस्टेब्लिशमेंट अपना काम दिखाएगी, यानी लोगों को उठाकर और पता नहीं क्या कुछ करके। बड़ा सरमाया खर्च हो रहा है ना अलीम खान वज़ीर आला बनने के लिए। तो अब यहाँ पर मैं कुछ नहीं कह सकता, ये मेरे समझ से फिर बाहर है अभी। अब ऐसे एस्टेब्लिशमेंट का भी जो है वो अलीम खान ही है। नहीं, इस्टेब्लिशमेंट को भी छोड़े, उसने अपना या मरियम जहांगीर में वैसे ये नवाजा ने तो मरियम का दिया हुआ है उनको। नहीं, वो चेंज कर दिए, वज़ीर आज़म के लिए है। वज़ीर आज़म नहीं उसको बनाएंगे। नहीं, वो फैसला किया है वज़ीर आज़म का। वो उस दिन जलसे में भी उसने मतलब मुकम्मल कर दिया कि मेरे से पहले तकरीर मरियम करेगी, ठीक है। तो लोगों ने उसको सुना, थोड़े लोगों ने, बाकी सब चले गए। जब नवाज शरीफ का वो दिखाना ये था कि मेरी बेटी वज़ीर आज़म होगी,
وہ پتہ ہے سب کو، لیکن وہ تب ہوگی نا کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کی گولی چل جائے، مطلب یعنی جو دماغی گولی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کامیاب ہو جائے، تو وہ تو کامیاب ہو نہیں رہے، تو مریم نے پھر کدھر بننا ہے؟ پھر کوشش کرے گی کہ وزارت اعلیٰ لی جائے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو یہاں مسئلہ گمبھیر ہے، ٹھیک ہے، یہاں مسئلہ مجھ کو لالا مجھ کو ہنسی آ رہی ہے آپ کی بات پر کہ مریم نواز شریف سے پہلے تقریر کرے گی، یہ تو پھر ایسا ہی ہو جائے گا کہ خسرا مسجد میں گھس گیا ہے۔ بس ایسا ہی ہے نا، خسرے کو تو خیر انکار نہیں ہے مسجد میں جانے سے، میں بھی آئی ایم رانگ، لیکن مریم کا تو قدم بھی مسجد میں نہیں گھسنا چاہیے، وہ تو غلیظ، ایک وہ ہے کہ گندی عورت ہے غلیظہ فاروقی، یہ دو نہیں وہ لالا جی دیکھو چھوڑیں وہ نا، اس کے نرگس اوپر بات ہی نہیں کریں، اس کا نام نرگس ہی لیں، لالا چھوڑو جی۔ نرگس جس طرح کی اوکے نرگس جی، جس طرح کی مرضی ہے، وہ گربیدہ فروقی کو میں نرگس بولتا ہوں، لیکن اس کو تو میں خزیرنی بولتا ہوں، اس لیے خزیرنی 120 دنوں بعد بچے پیدا کرتی ہے، جس کو ہم سور بھی بولتے ہیں، یہ بھی وہی ہے۔ جی آگے بات کیجیے۔ بس جو انہیں کچھ کہنا تھا وہ آپ نے کہہ دیا، بس ہمیں کیا کہنا ہے، ہم اس عورت کو میں نہیں سننا چاہتا نا، بس ایک الرجی ہے ہمیں، پوری قوم کو اس سے الرجی ہے۔ لالا مٹی پاؤ جی، مٹی پاؤ۔ ہاں ہاں بس چھوڑو، اس کو فائدہ نہیں ہے نا۔ نو بس یہی ہے۔ اوسی بھائی آپ کریں نا، کوئی بات کریں، میں سمجھتا جی لالا، ہم تو سن رہے ہیں آپ کی حلقے کے اوپر آپ کی بڑی گرفت ہے، ہم اسی لیے آپ کی سنتے ہیں، نہیں گرفت کی بات نہیں ہے، اس چیز کا آپ کو زیادہ پتہ ہے، سمجھتے ہیں آپ۔ گرفت کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو ریالٹی قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں نا، جو ریالٹی ہے حالات۔ ریالٹیز تو ظاہر ہے آپ کی بھی بات ٹھیک ہے، کچھ سیاسی دنگل ہے، کچھ عوام کی اپنی آواز ہے، کچھ غیر منتخب قوتیں ہیں ہماری، وہ بھی ایک ریالٹی ہے اس ملک کی، انفارچونیٹلی۔ بالکل، لیکن جیسے ابھی وہ آپ کو بتایا گیا نا ثناء اللہ نے، اور آج سلمان اکرم راجہ کی تھی نا، اس میں کسی وہ جو گریٹ ڈیبیٹ تھی اس کا، میرا جیو کا پروگرام، تو اس میں بیٹھا وہ بات کر رہا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ میں تو ابھی تھانے سے آیا ہوں، کہ تھانے والے بھی سب جو ہے کہتا ہے وہ ہم سے معافیاں مانگ رہے تھے، اور ضلعی انتظامیہ بھی اسلام آباد کی بات کر رہا ہے کہ ہم بڑے سخت شرمندہ ہیں، ہم یہ جو کرتے ہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہم بڑے شرمندہ ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ان کو احساس تو ہے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کسی بھی آئین کی کتاب میں نہیں ہے، یہ چیز ہم عوام کے ساتھ جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں، عوامی یہ ریاستی دہشت گردی کے زمرے میں یہ آتا ہے، تو لیکن ہم مجبور ہیں، تو یہ مجبوری جو ہے نا لالا، یہ ختم ہونی چاہیے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، یہ مجبوری جو ہے نا، یہ بندوق کی مجبوری جو انہوں نے بنا دی ہے، بس ظاہر ہے پھر وہی بات ہے نا۔ اچھا انہوں نے کہا جی کہ آپ ایک نیا مساق جمہوریت اگر آپ کو چاہیے، ظاہر ہے ابھی ہو سکتا ہے کہ نئی جتنی بھی پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے یا پی ٹی آئی ہے، تو یہ ایک جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو کیا ایک نیا، تو اس میں اس نے کہا جی آپ، اور بڑی اچھی اس نے بات کی کہ آپ کوئی بھی مساق جمہوریت کر لیں وہ قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ جب تک ترغیب دینے والے ایک ایسی طاقت موجود ہے جو کسی ایک کو چن لیتی ہے اور اس کو ترغیب دینا شروع کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ٹیمپٹ کرنا شروع کر دیتی ہے میں یہی کہنے والا کہ تھا۔ ہم تمہارے، کوئی ہر بندہ آتا ہے، اقتدار کے بھوکے ہوتے ہیں یہ سارے، تو کوئی نہ کوئی ان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو مرغی کی آواز نکالتے ہیں، کتے کی آواز نکالتے ہیں نا، وہاں پر کیا نام ہے اس کا یار، ایبٹ آباد میں یار، پاسنگ آؤٹ جگہ سے ہوتی ہے یار، میں پتہ نہیں، اچھا کاکول میں یہ رواج ختم ہونا چاہیے نا۔ آپ کو انسان کو ایسے غلام بنا دیتے ہیں، وہ پھر اس کے اوبیڈینس کے علاوہ کوئی بات سوچ نہیں سکتا، تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے اس آرمی سے۔
बस आप समझ गए मेरी बात। जी इंशाल्लाह ये चीज़ें तब्दीलियाँ तो होनी चाहिए, हमें पता है कि इस्लाहात होनी चाहिए और कहाँ होनी चाहिए, कैसी इस्लाहात होनी चाहिए, इस पे तो बहस नहीं है, ये तो सारा पता है। तो चलें देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। 8 फरवरी को आप देखें। हाँ, हालात तो इतने नॉर्मल नहीं है जो हम सोच रहे हैं, हालात इस वक्त भी बहुत ही लाला ये जब दो इस वक्त रियलिटीज़ हैं, जो रियासती जबर और तशद्दुद है वो भी एक हकीकत है, और अवाम का जो एक इस वक्त पूरा तूफान है, 90-95% अवाम का जो एक जोश है, जो एक जुनून है, एक जज्बा है, वो भी एक रियलिटी है। ये दोनों हकीकतें हैं इस वक्त ग्राउंड पे, अगर आप बिल्कुल इम्पार्शियल होकर तजज़िया करें ना। बिल्कुल ये भी है। और मैं आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ, ये बिल्कुल आपने जो फरमाया उसके साथ मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ रखता हूँ आपके सामने। वो क्या चीज़ है? जैसे आज हुआ ना करक में, ये फिदा ने देखा हुआ है सारा प्रोग्राम, ऐसे दौड़ रहे थे ना पुलिस वाले मशीनों के साथ, और वो गैस की चीज़ें उठाए हुए लोगों पर पहले इन्होंने आंसू गैस की अलगार की, लोग इनके पीछे पड़ गए और इतने मार रहे थे पत्थरों से, वो जान बचा रहे थे ये, और कैसे कैसे पत्थर मार रहे थे। अगर एक लाहौर में इन्होंने कहीं भी इस दफ़ा मतलब इस किस्म की कोई हरकत की, मेरा ख्याल में लोग ऐसा ही करेंगे वहाँ, और जैसे ही लाहौर में होगा फ़ौरन पिंडी में शुरू हो जाएगा, फिर आप इनका बाप भी नहीं आ सकेगा किसी का भी सामने। मैं उस दिन को देख रहा हूँ उसी भाई। लेट एज्यूम कि ये दांडी में कामयाब भी हो जाते हैं 8 तारीख को, फिर 9 तारीख को क्या होगा? 9 तारीख को ये होगा जो मैं आपको कह रहा हूँ। समझ गए अभी? तो जब ये हो जाए तो आपका मुल्क आज़ाद हो गया। बीएफटी भाई क्या हाल चाल है? सर गेम हार गए या जीत गए आप? अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है हम हारने के लिए तो खेलते नहीं है, आपको पता ही है। क्या जी, क्या बात है आपकी भाई जी। कितना जीता? लाला हम कहाँ जीतता है मतलब वो जीत किसी को जितवा के आते हैं, हम खुद थोड़ी जीतते हैं। हमारी क्या औकात है। अच्छा इनको जरा वो लगा दो ना जो आपको मैंने भेजा है ना, करक वाला। लाला करक में अभी मैंने एक दूसरी वीडियो देखी है कि उन्होंने स्ट्रेट फायर किया है, ये मैंने देखा था, स्ट्रेट फायर उन्होंने किया, और मतलब वो गोले शोले थे जो भी थे, मगर आवाजें उनकी रियल लग रही थी। आपने भी वो आवाजें सुनी हुई है, जाहिर बात है आप उससे इलाके की हो। सीधे फायर मारा मैं लाइव में बैठा था। उसने बीएफटी भाई मास्क पहना है। लाला वो बंदा तो कोई ट्रेस करें, ये कौन है, किसने स्ट्रेट फायर किए हैं? ये तो उधर से पता ये उधर जो लोकल है उनको पता होना चाहिए, या पुलिस के अंदर भी जो सोर्सेस होते हैं सर है। ये कैसा उल्लू का पट्टा है जिसने स्ट्रेट फायर किए हैं अवाम पे? तो कोई लगा है उससे? लगा तो नहीं, लगा तो नहीं है। अगर लग जाता ना 25-30 बंदे जख्मी हो गए हैं। अब ये नहीं पता शल से जख्मी हुए, आंसू गैस से या फेरंग से, लेकिन 25-30 जख्मी हुए। मैं वो लाइव देखा है प्रोग्राम, नया पाकिस्तान है चैनल यूट्यूब पर, जो भी KPK में जलसा जुलूस रैली वगैरह निकलती है वो कवरेज देते हैं लाइव। तो मैं तो लाइव देख रहा था, कहाँ से ये क्यों स्टार्ट हुआ वहाँ, उससे लेकर उनके भागने तक मैं देखता रहा। अच्छा एक क्वेश्चन है फिदा भाई, आपने ये डीपी खुद बनाई है, किसी ने आपको बना के दी है? पहले तो ये बताए ना आप। मेरे वाली नहीं, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਆ ਲੇਬਰ ਭਾਈ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੱਟ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੱਟ ਨੇ, ਜੱਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ, जट अमसर ने। अपनी भाई मैंने गोली ली है सोने की। ओके थैंक यू सर, सब भाइयों को सलाम। ठीक है लाला, आप अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल आपसे बात होगी। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इंशाल्लाह जबरदस्त बात करेंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।
اللہ حافظ, آپ اپنا خیال رکھیں. اچھا پھر آپ دیکھو آپ کے پاس 2 آئیڈیاں بیٹھی ہوئی ہیں. کیا بولا؟ پھر دیکھ رہے ہو, آپ دیکھ رہے ہو آپ کے پاس 2 آئیڈیا بیٹھی ہوئی ہیں. مجھے آواز نہیں آئی آپ کی. یہ نیچے عابد والے سے بھائی بات آپ کرو نا, اوپر والے تو سگنل ہی نہیں پورے. یہ نیچے والی سے بات کرو نا, دوسری آئی ڈی سے. یہ جو نیچے بیٹھے ہو آپ, 15 نمبر 38 نمبر. آ رہی ہے. جی اب آ رہی ہے آواز.